کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، پرورش کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے، اچھی جگہ شادی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی لڑکیوں کو اس کے لیے جہنم سے آڑ بنائیں گے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا کہ قیامت کے دن جو شخص لڑکی کی ولادت پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، تعلیم کا انتظام کرتا ہے، تو آپ نے دونوں انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی ملا کر فرمایا قیامت کے دن وہ میری پیدائش پر بسا اوقات یہ سوچ لڑکی کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے لڑکے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، اس کی ضرورتوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، تو بچی محسوس کرنے لگ جاتی ہے کہ باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، باپ مجھے نہیں چاہتا، میری ضرورتیں پوری نہیں کرتا، میری تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کرتا، مجھے ادب سکھانے کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہو کر لڑکی غلط راستے بگاڑ کا ایک اہم سبب ان کی دینی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہ دینا۔ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے۔ دینی تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بگڑ جاتی ہے، تقوی ہو، ایمان ہو۔ تو میرے دوستو، چاہے جس معاشرے میں جس حال میں عورت ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، تقوی کی بنیاد پر بگڑنے سے بچ جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ برادران اسلام، مسلمان لڑکیوں کے بگاڑ کے اسباب، اس عنوان کے تحت مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ عطا کیا۔ زندگی گزارنے کے اس سلیقے میں انسان شادی کرتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے اور اللہ کسی کو صرف بیٹے عطا کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں اولاد کے لیے زندگی بھر ترس جاتے ہیں لیکن اولاد سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔
ایک مسلمان چاہے ان حالات میں سے جس حالت سے بھی گزرے اس کو ہمیشہ صابر اور شاکر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لائے، اور اگر اولاد سے محروم ہے تو صبر سے کام لے۔ لیکن مسلمانوں میں اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی ہونے کا موقع ہوتا ہے، خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن بسا اوقات لڑکوں کی ولادت پر خوش ہونے والے یہ مسلمان، ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو چہرہ ادھر جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی اس کے لیے ایک بوجھ ہے جس کو زندگی بھر برداشت کرنا ہے، سہنا ہے، اور خود تربیت کر کے دوسروں کے حوالے کرنا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ لڑکی کی ولادت انسان کے لیے رحمت کا باعث ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا باعث ہے، اور سب سے بڑی چیز کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، پرورش کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے، اچھی جگہ شادی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی لڑکیوں کو اس کے لیے جہنم سے آڑ بنائیں گے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا کہ قیامت کے دن جو شخص لڑکی کی ولادت پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، تعلیم کا انتظام کرتا ہے، تو آپ نے دونوں انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی ملا کر فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے بشارت اور خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا تو چند سال کی ہے، زیادہ سے زیادہ انسان اس دنیا میں زندگی گزارے گا 60 سال، اس میں بھی شادی سے پہلے 25 سال یوں ہی گزر گئے، اب باقی جو حیات ہے وہ انتہائی مختصر حیات، مختصر زندگی۔ اگر لڑکی ہو جائے اور اپنی زندگی میں صبر سے کام لے، احتساب کر لے، تو یقیناً قیامت کے دن یہ لڑکی اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ جو سوچ ہے لڑکیوں کی پیدائش پر بسا اوقات یہ سوچ لڑکی کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے لڑکے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، اس کی ضرورتوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، اس کی طرف پیار بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اگر یہ تفریق انسان کی زندگی میں آ جائے اور اس تفریق سے وہ اپنی زندگی میں کام لیتا ہے تو بچی محسوس کرنے لگ جاتی ہے کہ باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، باپ مجھے نہیں چاہتا، میری ضرورتیں پوری نہیں کرتا، میری تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کرتا، مجھے ادب سکھانے کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہو کر لڑکی غلط راستے کی طرف چلنے لگتی ہے۔ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا اولاد کے درمیان عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ جیسے آپ بیٹے سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی بیٹی سے محبت کریں، جیسے بیٹوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں ویسے بیٹیوں کی ضرورتوں کو بھی آپ مکمل کریں، جیسے توجہ
بیٹے کی طرف ہوتی ہے ویسی توجہ بیٹی کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر یہ عدل آ جائے معاشرے میں تو بہت ساری برائیاں یا بہت سارے بگاڑ جو پیدا ہوتے ہیں اس پر کمی آ جائے گی اور یہ چیزیں بسا اوقات ختم ہو جائیں گی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، لڑکیوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب ان کی دینی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہ دینا۔ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے۔ دینی تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بگڑ جاتی ہے، تقوی ہو، ایمان ہو۔ تو میرے دوستو، چاہے جس معاشرے میں جس حال میں عورت ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، تقوی کی بنیاد پر بگڑنے سے بچ جاتی ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، 3 لوگ راستے میں جا رہے تھے، بارش ہونے لگتی ہے، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ غار کے راستے پر ایک پتھر آ جاتا ہے، راستہ مسدود اور بند ہو گیا، نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ آپس میں تینوں نے مشورہ کیا کہ آج یہاں سے نجات دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا، یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ اپنے خالص عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو۔ تینوں دعا کرتے ہیں۔ ایک شخص کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ، میری میرے چچا زاد بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی، بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بہت زیادہ اس کو چاہتا تھا، ہمیشہ کوشش ہوتی کہ کسی طریقے سے اس کو حاصل کروں، لیکن اللہ کی یہ بندی ہمیشہ انکار کرنے والی، برائی کی طرف مائل نہ ہونے والی، برائی سے اپنے آپ کو بچانے والی، تربیت ہی ایسے ہوئی اس کی، شروع سے اسی ماحول میں پروان چڑھی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پیسے کی حاجت ہو گئی، دینار اور دراہم کی ضرورت مند بن گئی، میرے پاس آئی، مدد مانگی، قرض کا مطالبہ کیا، میں نے دے دیا اس شرط پر کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کرے گی۔ اور فقر بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، بسا اوقات یہ فقیری انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، شرک کی طرف لے جاتی ہے، اور ایسے کام انسان کرنے پر آمدہ ہو جاتا ہے جس میں سری شریعت کی مخالفت پائی جاتی ہے فقر کی وجہ سے۔ اس لڑکی نے مال و دولت حاصل کر لیا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، لیکن جب برائی کرنے کا موقع آیا، میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، خلوت میں ہم دونوں بیٹھے تو اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پوری نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، اور اس کی وجہ سے اللہ کے غضب کا انسان شکار ہو سکتا ہے۔ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ آدمی میں اللہ کا خوف، اس کا ڈر جاگ اٹھتا ہے۔ اس نے برائی کے ارادے کو ترک کر دیا، اور جو دینار اور دراہم دیے تھے اس کو بھی چھوڑ دیے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، لڑکی کی اگر تربیت اس انداز میں ہو، جس ماحول میں جہاں کہیں بھی رہے، وہ اپنے عزت کی، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرنے والی بن جائے گی۔ اور اگر تربیت ایسی نہ ہوئی تو یقین جانیے لڑکی بگڑ جائے گی، برائی کی طرف چلی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اگر ماں باپ اس ذمہ داری کو ادا نہ کریں، بڑی سخت وعید ہے
ما من عبد یسترعیہ اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ذمہ دار بناتا ہے، کسی کو اس کے ماتحتی میں اللہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لڑکیاں، بیٹے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کو صحیح راستے پر لانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ شخص ذمہ داری نہیں نبھاتا، کوتاہی سے کام لیتا ہے اور دھوکہ دیتے ہوئے اپنی اولاد کو یا اپنے ماتحت لوگوں کو دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آج ماں باپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری اولاد بگاڑ کا شکار تو نہیں ہو رہی ہے، راہ راست سے بھٹک تو نہیں رہی ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی خصوصیت کے ساتھ تعلیم کا انتظام کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں ابواب مختص کیے ہیں عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں۔ جیسے مردوں کو تعلیم دینی ہے ویسے عورتوں کو تعلیم دینی ہے، جیسے بیٹوں کو تعلیم دینے کا اہتمام ہوتا ہے ویسے بیٹیوں کو تعلیم دینے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے ابواب مختص کیے۔ باب تعلیم الرجل اہلہ امتا، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کا ایک باب ہے کہ آدمی اپنی بیوی اور اپنے لونڈی کی تعلیم کا اہتمام کرے۔ ایک اور باب ہے کہ امام عورتوں کو علیحدہ خصوصیت کے ساتھ ان کی اپنی مجالس میں وعظ اور نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ عورتوں نے شکایت کی کہ آپ کے اکثر خطابات مردوں کے لیے ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی آپ نصیحت کیجئے، ان کو بھی آپ سمجھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مقرر کیا عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے آپ آتے اور عورتوں کو نصیحت کرتے، سمجھاتے، دین کی باتیں سکھاتے۔ دین کی باتیں اگر یہ بیٹیاں سیکھ جائیں تو میرے دوستو کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکے گی، کبھی اس کی زندگی میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بگاڑ سے اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو بچانے کے لیے محض ظاہری اسباب پر اعتماد کافی نہیں۔ انسان بسا اوقات ساری کوششیں اپنی طرف سے کر لیتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں بگاڑ سے بچانے کی چابی ہے، کنجی ہے، قدرت اور طاقت ہے رب العالمین، وہاں اس کے دربار میں جا کر دعا کرنا انسان بھول جاتا ہے۔ ہدایت دینا، بگاڑنا یہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ، بھٹکانے والا اللہ، ایمان پر قائم رکھنے والا وہ رب، کفر کی طرف لے جانے والا وہ اللہ۔ جب ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، ظاہری اسباب آپ نے اختیار کر لی تو میرے دوستو حقیقی جو خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، اس کی طرف بھی رجوع کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے اللہ کی رضا کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن ساتھ میں ان کا بیٹا جہاں وہ نماز ادا کرتے وہاں سویا ہوا ہوتا تھا۔ اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے، من اجلک یا بنی، اے میرے بیٹے یہ جو نمازیں ہیں یہ ظاہر سی بات ہے میرے لیے تو ہے ہی ہیں، میری نجات کے لیے، میری کامیابی کے لیے، لیکن ساتھ میں تمہاری بھی کامیابی چاہتا ہوں۔
تمہاری ہدایت چاہتا ہوں، تمہیں راہ راست پر چلانا چاہتا ہوں، تمہیں بھٹکنے سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہوں، تم سے مانگ رہا ہوں۔ ماں باپ کی نیکی اولاد کو بگاڑنے سے بچاتی ہے، اولاد کو راہ راست پر لے آتی ہے۔ ماں باپ کی نیکی ان کے کام آتی ہے، ان کی صلاح کے لیے، ان کی صالحیت کے لیے، ان کی اپنی زندگی بنانے کے لیے۔ سورہ کہف کی آپ نے تلاوت کی ہوگی، قصہ بھی آپ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک دیوار دیکھی انہوں نے گر رہی تھی، کھڑا کیا اس دیوار کو، سیدھا کر دیا۔ قریے والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، کچھ کھلایا نہیں پلایا، بغیر اجرت کے دیوار کو درست کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سبب پوچھا اور کہا کہ قریے والوں نے کوئی عزت نہیں کی، کوئی احترام نہیں کیا، اس کے باوجود آپ نے دیوار کی مرمت کر دی، درست کر دیا، تو خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیموں کی ہے، 2 یتیموں کی۔ ان کے ماں باپ کیا تھے؟ نیک تھے، صالح تھے، اللہ والے تھے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ خزانہ صرف انہی کو ملے، ان کے علاوہ کوئی اور اس خزانے کو حاصل نہ کرے۔ کس وجہ سے؟ ماں باپ کی صالحیت کی وجہ سے، ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد کہا فیہ دلیل، اس آیت میں دلیل ہے اس بات کے لیے کہ اللہ جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں ان کی اولاد کی دنیا میں حفاظت کرتے ہیں۔ کس سے حفاظت کرتے ہیں؟ بگڑنے سے، بھٹکنے سے، گمراہی کی طرف جانے سے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کا ان کا خزانہ ضائع ہو جائے تو ایمان کا خزانہ اللہ گم ہو جائے۔ یہ کیسے گوارا کرتا ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد کے ایمان کا خزانہ گم ہو جائے اور یہ ختم ہو جائے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہے گا۔ اگر اللہ ان کی دولت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ ان کے دولت ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ اس کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن کیسے؟ ماں باپ نیک ہوں، صالح ہوں۔ میرے دوستو، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہر باپ کی خواہش ہوتی، تمنا ہوتی ہے کہ میری بیٹی نمازی بن جائے، بیٹا نمازی ہو جائے، لیکن کیا خود باپ نماز کا اہتمام کرتا ہے؟ باپ کی زندگی میں یہ چیزیں مفقود ہیں، پائی نہیں جاتی، وہ خود نماز نہیں پڑھتا، تو پھر بیٹے اور بیٹیوں سے کیسے توقع رکھتا ہے کہ وہ نمازی بن جائے؟ خود عمل کرے، پھر خود نیک ہو، خود صالح بن جائے، خود اہتمام کرے، اس کے بعد اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے یہ توقع رکھے۔ بسا اوقات یہ توقع اس کی مکمل ہو سکتی ہے، پوری ہو سکتی ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بیٹیوں کے بگاڑ میں ایک بڑا سبب موبائل، انٹرنیٹ اور یہ فحاشی کا ایک لامتناہی طوفان ہے جو آج ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ جس کے پاس آپ دیکھیں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور جب چاہے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ ماں باپ کی نگرانی نہیں ہے، ماں باپ نے اتنی چھوٹ دے دی ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آپ سوچو کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کیا دیا ہے۔ یہ موبائل کا ایک جو آلہ ہے، گویا شیطان کا ایک ڈبہ ہے۔ تمیز نہ ہو نافع اور نقصان دینے والے چیزوں کی تو بسا اوقات یہ جو آلہ ہے بذات خود شیطان کا ایک ڈبہ بن جاتا ہے۔
جیسے چاہے وہ استعمال کرے۔ آپ جانتے ہیں ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، بدکاری تک نوبت پہنچتی ہے، کسی اور کے ساتھ راہ فرار اختیار کرتی ہے لڑکی، یہ امت کی بیٹیاں، سب سے بڑا سبب یہ وسائل اجتماعی اور یہ انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ اور گفتگو کرنے کے جو ذرائع ہیں، ان ذرائعوں کی وجہ سے بسا اوقات ہماری اپنی بیٹیاں راہ راست سے بھٹک جاتی ہیں۔ ایک واقعہ کسی عالم نے لکھا، بات ایک نوجوان لڑکی سے ہو رہی تھی۔ کب؟ سب کچھ ختم ہونے کے بعد۔ اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اس کی عزت ختم ہو چکی تھی، وہ لٹ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی۔ روتے ہوئے اس نے اپنی کہانی بیان کی کہ ابتدا ہوئی گفتگو سے، ابتدا گفتگو سے ہوئی کہ میں نے نوجوان سے کچھ معاملات میں گفتگو کی، گفتگو کرتے کرتے اگلا مرحلہ آتا ہے، اس نے مطالبہ کیا کہ تم اپنی تصویر بھیجو۔ میں نے سختی سے منع کر دیا کہ میں اپنی کوئی تصویر نہیں دے سکتی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے تصویر نہ بھیجی تو جو رسائل تم نے میرے پاس بھیجے ہیں میں ان کو عام کر دوں گا اور تمہارے ساتھ تعلقات ختم کر دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے لڑکی نے تصویر بھیجی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ملاقات تک نوبت آئی، اس کے بعد اس کے ساتھ نکلنے تک نوبت آئی، اس کے بعد رات گزارنے تک نوبت آئی۔ اس کے بعد جب شادی کا میں نے مطالبہ کیا، کہنے لگا کہ شادی تو میں کسی عزت دار خاتون سے کروں گا، جو خاتون میرے رسائل پر میرے ساتھ چلی آئی ہو، میں اس پر کیسے یقین کر لوں کہ میری بیوی بننے کے بعد میرے ساتھ وہ وفادار رہے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ گفتگو، یہ بات چیت بسا اوقات انسان کو ایسے برباد کر دیتا ہے، ایسے تباہ کر دیتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، اور جب ہوش آتا ہے تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کیا کرے، کیسے زندگی کے اگلے مراحل کو طے کرے۔ بسا اوقات کئی مائیں اور بہنیں، بیٹیاں خودکشی کر لیتی ہیں، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ محض اس موبائل کی وجہ سے۔ میرے دوستو، اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کس کا حکم دیا؟ کہ عورت گفتگو بھی کرے بوقت ضرورت، تو آواز بنا کر گفتگو نہ کرے، نرم آواز میں، اس انداز میں، اس پیارے اسلوب میں کہ سامنے والا کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ شاید یہ عورت میری طرف مائل ہے، یہ لڑکی مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ اس انداز میں گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا اور روک دیا گیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عظیم، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی، قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر رب کے دربار میں آئیں گے۔ نیکیاں کتنی؟ تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں، لیکن اللہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گے، جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اپنی امت کے لوگ، یہ ہم میں سے ہماری زبان بولنے والے، اور رات میں بسا اوقات ہماری طرح نماز پڑھنے والے، کل قیامت کے دن آئیں گے، اللہ ان کے نیکیوں کو ضائع کر دے۔ وجہ کیا ہے؟ اذا خلو، جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، انتہکوا محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا موبائل انسان ابتدا میں اچھے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن کھولتا جاتا ہے، کھولتا جاتا ہے، پہنچتا وہاں جہاں کبھی اس نے سوچا نہیں تھا۔
انتہا کو محارم اللہ خلوت میں ہوتا ہے. سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو, میرے ماں باپ نہ دیکھ رہے ہوں, میرے محترم مسلمان دوستوں, لیکن رب کی ذات تو دیکھ رہی ہے. انسانوں سے انسان حیا کرتا ہے, کسی انسان کے سامنے کوئی غلط چیز دیکھنے سے ڈرتا ہے, شرم آتی ہے. فاللہ احق ان یستحیا منہ من الناس, لوگوں سے زیادہ اللہ سے حیا کرنے کی ضرورت تھی. وہاں شرمانا چاہیے تھا کہ لوگ نہ دیکھ رہے ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرا جائزہ لے رہا ہے. کل قیامت کے دن مجھے اسی رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اپنے اعمال کا حساب کتاب مجھے دینا ہے. یہ حیا, یہ شرم اگر انسان میں آ جائے, بیٹیوں میں آ جائے, ماؤں اور بہنوں میں آ جائے, تو کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکے گی, کبھی ان چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گی. میرے دوستو, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ذمہ دار جو ہیں وہ اس کو محسوس کریں. کتنی لڑکیاں اپنا ایمان گوا چکی ہیں, برباد کر چکی ہیں, مرتد ہو گئی, کفر کو اختیار کر لیا. کس کے لیے؟ کسی اور سے شادی کرنے کے لیے. ایمان کی دولت کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ یہ جو ایمان ملا, اس کی اہمیت کو اگر کوئی سمجھ جائے, یہ جو ایمان ہے, یہ جو اسلام ہے, میرے دوستو, دنیا کی ساری دولت بھی اگر کسی کو دے دی جائے جو صحیح مومن ہے اور اس سے کہا جائے ایمان کو چھوڑ دے, تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ زیادہ سے زیادہ 60-70 سال جینا ہے, اور ہمیشہ کی زندگی کیسے برباد کر سکتا ہے, کیسے تباہ کر سکتا ہے, اس کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے. اس لیے کبھی وہ اپنے ایمان کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا. میرے محترم مسلمان دوستو, بگاڑ کا ایک اور سبب بیکار ہونا بیٹیوں کا, ماؤں کا. گھروں میں دنیا کا نہ کوئی کام ہے, نہ دین کا کوئی کام ہے, اور نوجوان ہمارے اپنے بہت سارے وہ بھی بیکار ہوتے ہیں. نہ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے, نہ دین کا کوئی کام. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری مفت اسکیمیں آج کل نکالی جاتی ہیں, کوئی کمپنی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اتنا پیسہ لگا دو, آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا. ان اسکیموں نے, ان کمپنیوں میں جہاں مسلمان نوجوانوں کو حرام کام کی طرف دھکیلا ہے, سب سے بڑا نقصان نوجوانوں کا برباد ہو جانا, بیکار ہو جانا. کام تھا پہلے, اپنا پیسہ لیا, لگا دیا, تجارت کو ختم کر دیا کہ مہینہ اتنا آئے گا, کام کرنے کی ضرورت کیا ہے, کوئی کام نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انی لا اکرہ للرجل, کہ میں ناپسند کرتا ہوں کسی مسلمان آدمی کے لیے کہ اس کو بیکار دیکھو, نہ دنیا کے کسی کام میں ہے, نہ دین کے کسی کام میں ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو کاموں کی طرف توجہ دلائیں. چھوٹی جب بچی ہوتی ہے کام سکھائیں اس کو, اور بتائیں کہ اس کا اصل جو مقر ہے, اس کا جو مسکن ہے, وہ اس کا گھر ہے. گھر سے باہر بلا ضرورت قدم نہ نکالے. عورت گھر سے نکلتی ہے, شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. گھر کے باہر, گھر میں ہوتی ہے, اتنا ہی شیطان اس سے دور ہوتا ہے. جب تک گھر میں ہے, محفوظ ہے, گھر سے باہر ہے, تو ایسی صورت میں بسا اوقات شیطان کے مکر اور فریب کا شکار ہو جاتی ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ, اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا عورتوں کو کہ اپنے گھروں میں رہو, گھر سے باہر بلا ضرورت قدم نہ نکالو. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے بارے میں آتا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے نکلی, اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوئی تو گھر سے باہر ان کا جنازہ نکلا. موت تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا, قدم نہیں رکھا. یہ تعلیم تھی اسلام کی. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان عورتیں برقعوں میں بازاروں میں زیادہ دکھائی دیتی, زیادہ نظر آتی ہیں. کیوں؟ کوئی کام نہیں ہے. شاپنگ کے نام پر پتہ نہیں کس کس کے نام پر. میرے دوستو, صحابیات کی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیں اور دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کیسے تھیں. محنت کرنا, گھر کے کام کرنا, کھانا پکانا, گھر میں جھاڑو دینا,
گھر کے چیزوں کی حفاظت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، اس کو خوش رکھنا، اپنی اولاد کو سنبھالنا، سنوارنا، سدھارنا، یہ ساری ذمہ داری گھر کی عورتیں نبھایا کرتی تھی۔ اور آج پتہ نہیں گھر میں کھانا بنانا بھی شاید مشکل ہو گیا ہے۔ موبائل میں ایک نقصان یہ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے آفر ہیں، ناشتہ گھر سے باہر سے منگوا لیا، دوپہر کا کھانا گھر سے باہر سے آ گیا، اور آپ نے دیکھا پتہ نہیں یہ کھانے کب کے ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ان میں ملائی گئی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے کیمیکل ان میں استعمال ہوتے ہیں جو انسان کے صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں۔ کبھی غور و فکر کیا، کبھی سوچا ہم نے؟ میرے محترم مسلمان دوستو، گھر کو سنبھالنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن تھی، شادی ہو گئی، گھر میں بیٹھ کر آٹا گوندتی، روٹی بناتی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ واقعی یہ جو افک ہے اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی لونڈی سے پوچھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا خیال ہے تمہارا، کیا رائے ہے؟ کہا کہ بس ایک خامی ہے کہ آٹا گوندتے گوندتے کم عمر ہونے کی وجہ سے سو جاتی ہیں، اونگنے لگتی ہیں، لیکن وہ خود آٹا گوندتی، روٹی بناتی، گھر کے کام کیا کرتی تھی۔ یہ عورتوں کا وتیرہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے آ گئے۔ خادم آئے کچھ نبی علیہ السلام کے پاس، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ ایک خادم کو مانگ لیا جائے، لیکن نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات بتائی، گھر واپس چلی گئی۔ تو میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام آئے، ام المومنین نے خبر دی کہ ابھی آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی لونڈیوں کا مطالبہ لے کر۔ نبی علیہ السلام فوراً فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھا کہ بستر پہ سونے کے لیے جا چکے ہیں، آپ آئے، دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کہا کہ شاید تم خادم مانگنے کے لیے، لونڈی مانگنے کے لیے میرے پاس آئی تھی، کیا میں لونڈی سے زیادہ بہتر چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بستر پر آ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، یہ لونڈی اور خادم سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ اس واقعے کو، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی عورت گھر کے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اکتا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا یہ جو ورد ہے، یہ جو تسبیحات ہیں اس کو اختیار کرے۔ اللہ اس عورت کی جو تھکی ہوئی ہے کام کرنے کے بعد، اس کی برکت سے اس کی تھکان اللہ ختم کرے گا، یہ کلمات کی برکت ہوگی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کلمات کو خادم سے زیادہ بہتر بتایا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ امہات المؤمنین گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، کوئی خادم نہیں، کھیت میں جاتی اور کھجور کی گھٹلیاں اٹھا کر سر پر لے آتی، گھر کا کام کرتی، پانی کا خود انتظام کرتی، گھر کی صفائی کرتی، سارے کام خود اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم کا انتظام کیا، تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ایسے محسوس ہوا گویا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ گھر کے کام میں، دنیاوی کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ کوئی عورت گھر میں بیکار زندگی نہ بسر کرے، اس کی وجہ سے بسا اوقات عورتیں راہ راست سے بھٹک جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، شریعت کی پابندی کریں، احکامات اسلام کو اپنائیں اور اپنی بیٹیوں کی نگرانی کریں، ان کی تربیت کریں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام ماؤں، بیٹیوں
اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، انہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔